بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات محترم برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا اور جنہوں نے حصہ لیا ان کا پھر انجام کیا ہوا، کس نے ان کو چن چن کر قتل کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد انہاں بدبختاں تے کس طرح اللہ دی خاموش لاٹھی پئی تے انہاں دیاں تباہیاں بربادیاں ہوئیاں. میرے مسلمان بھائیوں، خاک کربلا میں ہے سید افتخار حسن نے اپنی خاک کربلا دے اندر لکھا ہے کہ یزید کے غلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد بڑے خوش ہوئے، مگر خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسان کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، سید افتخار حسن زیدی صاحب نے اپنی کتاب خاک کربلا دے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نے شہید کیتا سی اے اس ویلے بڑے خوش ہوئے سی. انہاں نوں اللہ تعالیٰ دی خدائی طاقت دا اندازہ نہیں سی کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ ظالم انساناں نوں مسلط کر دیندا ہے انہاں دے انجام تک پہنچاندا ہے تے انہاں تے پھر کی عذابات آندے نے جڑے نیک لوگاں نوں شہید کردے نے، نیک لوگاں دے خلاف بولدے نے، گلاں کردے نے. میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ محمد اقبال عطاری صاحب دی کتاب خاک کربلا میں لکھا ہے کہ عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں مختار سقفی آ گیا تو اس نے کہا میں قاتل امام حسین رضی اللہ کو دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا. اگر میں ایسا نہ کر سکا تو مجھ پر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا لعنت ہو. میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے انہوں نے ظلم و ستم کر لے اے دنیا تے خوش و خرم رہن لگ کے بدبخت نہیں لانتی یزید دے ساتھی تے یزید فرمایا ایک وقت آ گیا فرمایا مختار سقفی آ گیا
انہیں قسم چکی مینوں اللہ دی قسم ہے کہ میں دنیا دے اتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قاتلاں نوں چلدا پھردا نہیں ویکھ سکدا، میرے تے لعنت ہوے جنی دیر میں انہاں نوں قتل نہ کر سکاں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہ مختار سقفی کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، فرمایا نہ اس کے پاس کوئی کرسی تھی، نہ اتنی طاقت، نہ فوج تھی، اس نے ہمت کی، پھر قدرت نے اس کا ساتھ دیا۔ فرمایا ایک کوفے کا رہنے والا یہ شخص تھا مختار سقفی، اس کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا، اور حاکم بننے کے بعد فرمایا اس نے حکم دیا کہ جس کے گھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی شخص ملا یا ان ظالموں کو کسی نے پناہ دی، اس کے مکان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور اس کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کی بے نیازی کہ کچھ زمانہ پہلے ابن زیاد نے، یزیدی لعنتی افسر نے یہاں پر آ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بچوں کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ جس نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو پناہ دی اور آپ کے بچوں کو پناہ دی، اس کا گھر ڈھا دیا جائے گا، اس کا گھر ڈھا دیا جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ مختار سقفی آ گیا، اس نے اعلان کیا جس طرح اس عبید اللہ بدبخت نے اعلان کیتا سی، جن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے پیارے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پناہ دیتی، آپ دے بچیاں نوں پناہ دیتی، اس بندے نوں قتل کر دیتا جائے گا۔ اسی جگہ تے آ کے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، مختار سقفی نے اعلان کیتا جن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قاتلاں نوں پناہ دیتی یا اپنے گھراں دے وچ رکھیا، انہوں مار دیتا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، کسی کو فرمایا جنگل سے پکڑ کر مارا گیا، کئیوں کو تہ خانوں سے پکڑ کر مارا گیا اور کئیوں کو جلایا گیا۔ انجام انشاءاللہ آگے میں ان کا آپ کو سناؤں گا۔ فرمایا نہ وہ یزید کی جفا رہی، نہ عبید کا ستم رہا، نہ وہ یزید کی جفا رہی، نہ وہ عبید کا ستم رہا، نام حسین زندہ ہے جسے کربلا اب بھی یاد رکھتی ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے اندر ڈیرا لایا سی۔ میرے مسلمان بھائیو، مختار سقفی کون تھا؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ حضرت علامہ عبدالسلام قادری رضوی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 919 پر لکھا ہے کہ مختار سقفی قبیلہ سفیف کا ایک مرد تھا، فرد تھا، طائف کا رہنے والا تھا، طائف کا رہنے والا تھا، اور حضرت
یہ ابن زیاد کا مطلب بیٹا تھا جو عبید اللہ ابن زیاد، ابن زیاد کا بیٹا سی، عبید اللہ دا نام سی، زیادہ لوگ زیاد کہندے نے۔ تے جڑا مختار سقفی دا والد سی انہاں دا نام بھی عبید اللہ تھا آپ کے والد کا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے، اور یزید کی بیعت کا عبید اللہ نے انکار کیا تھا مختار سقفی کے والد نے۔ میرے مسلمان بھائیو، دو قسم دے لوگ نے جنہ دی وجہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت ہوئی۔ نمبر 1، فرمایا محبت کے دعوے داروں نے جب خط لکھے تھے ہم محب علی ہیں، امام صاحب تشریف لائے، اور یزید اس نے بھی خط لکھے تھے۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک طرفوں کوفے والیاں دے خط آئے سی، ایک طرفوں یزید دے خط آ رہے سی۔ یزید اے چاہندا سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میری گل من لین، مینوں منن والا بن جان، مینوں منن والا بن جائے۔ تے فرمایا دوسری طرف اے کوفے والیاں نے خط لکھے محبت دے دعوے داراں نے۔ ہن تاڈے سامنے انہاں دا منظر بالکل صاف ہے، جس ویلے محرم آندا ہے اس ویلے پہچان ہو جاندی ہے انہاں نے کیویں بے وفائی کیتی سی، ہن اپنے نال کی کردے نے۔ فرق انہاں ہے کوفے والیاں نے خط لکھے سی تے امام حسین رضی اللہ عنہ دعوت دتی سی، اور یزید دے بندیاں نے شہید کیتا سی۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے تو کوفہ کو مختار سقفی نے چھوڑ دیا۔ یہ مختار سقفی دا میں تعارف پیش کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس ویلے حالات خراب ہو گئے مختار سقفی نے کوفے نو چھڑ دیتا، باہر ایک بستی میں چلا گیا، یعنی ایک گاؤں دے اندر، پنڈ دے اندر چلا گیا۔ فرمایا اس کی جائیداد وہاں پر تھی، ذاتی باغات تھے، وہاں رہنے لگ گیا۔ اس کی جائیداد تھی اور اس کے باغات تھے، وہاں پر رہنے لگ گیا۔ جب زمانہ وقت گزرتا گیا، جب زیاد نے ہر جگہ پر قبضہ کر لیا، عظیم شخصیتوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا، بعد میں اس مختار سقفی کو بھی گرفتار کر کے قید کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، مختار سقفی کوفے دے وچوں باہر چلا گیا جس ویلے حالات خراب ہو گئے۔ حالات جس ویلے خراب ہو گئے، بعد جس ویلے اے زیاد عبید اللہ بدبخت نے فرمایا، عبید اللہ نے عظیم ہستیاں نو شہید کرا دیتا تے مختار سقفی نو قید کرا دیتا۔ انہیں کیا یہ بھی محب اہل بیت ہے، کیونکہ محب علی کے دعوے داروں نے جب خط لکھے تھے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، حالات خراب ہو گئے تھے، تو مختار سقفی کے ہی گھر میں پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گئے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہ فرمایا کافی دیر مختار سقفی قید میں رہا، عبید اللہ کی قید میں رہا، اور مختار سقفی کا کو علم ہو گیا کہ جب مختار سقفی کے بارے میں محسوس ہوا عبید اللہ کو، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کو خبر ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ کے پاس، صحابی رضی اللہ کے پاس مختار سقفی کی فرمایا حقیقی بہن صفیہ تھی، ان کو خط بھجوایا مختار سقفی نے کہ مجھے قید سے رہائی دلائی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مختار سقفی نے خط لکھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں
عبید اللہ دی قید دے وچ مینوں رہائی دلائی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی طرف انہیں خط لکھیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول جس ویلے خط پہنچیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا تو آپ نے یزید پلیت لعنتی خبیث کو پیغام بھیجا کہ تمہارے کوفہ کے حاکم نے عبید اللہ ابن زیاد نے فرمایا مختار سقفی نو قید کر کے رکھا ہوا ہے، کہ مختار سقفی نو قید کر کے رکھا ہے، بہتر ہے کہ اس کو فوری طور پر رہا کر دو۔ یزید نے خط پڑھتے ابن زیاد کو پیغام بھجوا دیا مختار سقفی کو رہا کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار سقفی نو رہا کر دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دے شہزادے نے خط لکھیا کہ یزید ور خط لکھیا گیا، انہیں پھر عبید اللہ ابن زیاد نو خط لکھیا کہ مختار سقفی نو فوراً رہا کر دیتا جاوے۔ انہیں میرے مسلمان بھائیو رہا کر دیتا۔ نواسہ سیل البرار کے صفحہ 921 پر ہے کہ مختار سقفی کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، کچھ نے اس کی تعریف کی ہے، کچھ نے اس کی مخالفت کی ہے، کہ کئیاں نے مختار سقفی دے حق میں فرمایا بولے نے، کئیاں نے مختار سقفی دے خلاف بیان لکھے نے۔ مشکات میراث جلد 8 صفحہ نمبر 323 میں لکھا ہے۔ کتب خانہ گجرات کی شفیع حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی دی شرح ہے جو اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ تمام مسالک کے جو لوگ عالم بنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، مشکات شریف کو۔ عالم حضرات اسی سے زیادہ درس بھی دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اس کے اندر لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف جو تھا اس کے بارے میں لکھا ہے، امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کے اندر روایت میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک ظالم اور ایک خون ریز ہوگا، ایک ظالم۔ فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا، فرمایا عبداللہ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹا تو مختار ہے اور ہلاک کرنے والا حجاج ہے، یعنی حجاج بن یوسف جس نے قرآن کی زیریں زبریں لگائی تھی، اس نے کم و بیش فرمایا جن کو گنوایا جائے 1,24,000 کو قتل کیا۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے اس کو صحیح حدیث کو قرار دے دیا ہے، اور فرمایا ہلاک کرنے والا ایک جھوٹا، فرمایا جھوٹا تو مختار سقفی ہے، اور حجاج بن یوسف قاتل اور ظالم۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ جب حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تو میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ کہ یہ روایت فرمایا صحیح ہے، اے صحیح ہے بالکل روایت کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ایک ثقیف میں قبیلے میں ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا، جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ مختار، اور یہ کون ہے جھوٹا تو جو ثابت ہوا یہ مختار ہے، اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا کہ مختار ابن عبید اللہ ابن مسعود سقفی ہوا کہ واقعہ کربلا کے بعد شہداء کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا، اس نے عظیم لشکر تیار کیا
عظیم لشکر کے ساتھ نکلا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا اور پھر دعوی نبوت کیا۔ عبد المالک ابن مروان کے زمانہ میں مارا گیا۔ مختار کی قبر کوفہ میں ہے، رافضی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مرتد ہو کر مرا اور اس کا باپ صحابی تھا، ہجرت کے سال میں پیدا ہوا اور اسے مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ اور جن مسلمانوں کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ کتاب معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علامہ عبدالرحمن خان قادری نے صفحہ نمبر 99 پر لکھا ہے، قادری رضوی کتب خانہ کی چھپی ہوئی گنج بخش روڈ لاہور کی، کہ مسلم شریف کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مشکات کے حوالہ سے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قوم ثقیف میں ایک ظالم اور ایک خون ریزہ ہوگا، ایک بڑا جھوٹا۔ خبر میں پہلے اشارہ مل گیا، یہ غیبی خبر تھی، یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی خبر مل گئی کہ ظالم تو حجاج ہے اور خون ریز رضیاں کرنے والا 1,20,000 آدمیوں کو اس نے قتل کیا اور ناحق قتل کیا۔ دوسرا مختار ثقفی ہے، اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ ظاہر کیا اور ریاست حاصل کرنے کے لیے آخر میں یہ پیغمبری کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ ظالم تھا۔ اور اکبر بک سیل کی چھپی ہوئی خاکِ کربلا میں ہے، لاہور کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ اس نے شاندار لیا، کارنامہ انجام دیا، لیکن نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، میں نبی مبعوث ہوا ہوں کہنے لگا، تو اسے قتل کر دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، مختار ثقفی اور حجاج بن یوسف انہیں جو ایک ظالم سی تھے، ایک نے نبوت کا دعویٰ کیتا۔ حجاج بن یوسف ظالم سی، 1,20,000 بندے اس نے ناحق قتل کیتے، شہید کیتے، اور مختار ثقفی نے دعوی محبت اہل بیت کیتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قاتلاں نوں انجام تک پہنچایا، انہاں بدبختاں نوں قتل کیتا، اور بعد وچ کہن لگا میرے کول وہی آندی ہے، اور مرتد ہو کے مریا۔ حضرت مصعب ابن زبیر نے انہاں کام تمام کیتا اور ان وصل جہنم کیتا۔ میرے مسلمان بھائیوں نے کارنامہ تے بڑا چنگا سر انجام دیتا سی، لیکن بعد یہ لالچ چ آ گیا۔ ہن عبید اللہ ابن زیاد دا تعارف کہ عبید اللہ ابن زیاد یزید ابن معاویہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اصل نام عبید اللہ ہے اور اس کے باپ کا نام زیاد ہے، عام طور پر اس کو بھی ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ اور عبید اللہ کے باپ کو جو زیادہ تھا اس کو ابو سفیان بھی کہتے ہیں۔ زیاد کی ماں کا نام سمیہ تھا۔ یزید بدبخت لعین لعنتی جب تخت پر بیٹھا اس وقت عبید اللہ کی عمر 33 سال تھی۔ جس طرح آپ جان چکے ہیں پہلے کہ اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا، اے وہی عبید اللہ بدبخت ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد مرجانہ فرمایا لونڈی کا لڑکا تھا، یزید اس کو منہ نہ لگاتا تھا، اے بڑا مکار، بڑا عیار تے بڑا لعنتی تے بڑا ظالم شخص سی۔ میرے مسلمان بھائیو تسی سنیا کہ بدبخت سی، فرمایا اس کے باپ نے
56 ہجری میں یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا عبید اللہ کے والد زیاد نے، اور یہ بدبخت تھی جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختلافات ہوئے صحیح سی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عظیم صحابی سی، لیکن انہوں نے بیٹا سعد عمر بن سعد اے بدبخت سی، اسی طرح یزید لانتی ہویا، عمر بن سعد لانتی ہویا، اور انہوں دے باپ چنگے صحابی سی۔ یہ انہوں دا مختصر جہا تعارف ہے۔ ہن میں اگے بیان شروع کرنا وا۔ میرے مسلمان بھائیو، مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب شہید کربلا دارالارشاد کی چھپی ہوئی اس کے صفحہ نمبر 103 پر لکھا ہے کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کی آفتیں اور